السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اور آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آخری ایک روزہ انٹرنیشنل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کی ٹیموں کے مابین اب تک کھیلے جانے والے چاروں میچز میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ زمبابوے کی ٹیم کے بارے میں عام تاثر رائے یہی ہے کہ وہ نسبتاً کمزور ٹیم ہے پاکستان سے، لیکن اس دورے پر زمبابوے نے بڑی عمدہ کرکٹ کھیلی اپنے محدود وسائل کے باوجود، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس کھلاڑیوں کی تعداد ہے اور جو بھی ان کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے وہ کسی طریقے سے اس کا پاکستان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے T20 میں پھر ODIs میں بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بدقسمت ضرور رہے کہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ایک اچھی کرکٹ ضرور کھیلی، اور پاکستان کے جو شائقین کرکٹ ہیں جو قذافی اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں وہ ضرور محظوظ ہوئے ہیں، لطف اندوز ہوئے ہیں زمبابوے کی فائٹنگ سپرٹ سے، اور جس طرح انہوں نے 6 سال کے بعد پاکستان میں جو ایک سلسلہ تعطل ہوا تھا، بین الاقوامی کرکٹ کی معطلی تھی، اس میں اپنا سب سے بڑا کردار زمبابوے کی ٹیم نے ادا کیا ہے۔ تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کے لیے آئے انہوں نے بھرپور طریقے سے زمبابوے کو سپورٹ کیا، ان کے کھلاڑیوں کی دل کھول کر ان کو داد دی، ان کی حوصلہ افزائی کی، زمبابوے کے نعرے لگتے رہے، اور بڑے دلچسپ پلے کارڈ بھی ساری سیریز میں پاکستان کہ جو شائقین کرکٹ ہیں وہ لے کر اسٹیڈیم آتے رہے، اور وہ پھر کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا میں وہ پیغام پاکستانیوں کی طرف سے گیا۔ آج آخری میچ جاری ہے، ابھی سے کچھ دیر پہلے پاکستان کی 257 رنز پر 7ویں وکٹ گری ہے جب آؤٹ ہوئے ہیں بابر اعظم، اور انہوں نے اپنے ڈیبیو پر نصف سینچری سکور کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے اچھے بلے باز ہیں اور پاکستان کے لیے مستقبل میں بڑی عمدہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں، ٹیکنیکلی بڑے عمدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رنز کرنے کی صلاحیت سنگلز ڈبلز کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج حفیظ، اظہر علی، یہ سب کھلاڑیوں کی بڑی عمدہ پرفارمنس رہی ہے۔ اس میچ پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جونیئر سلیکشن کمیٹی کے ممبر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سینئر جنرل مینیجر علی ضیاء۔ علی ضیاء صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لایا۔ آپ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے فارمر ٹیسٹ کرکٹر اشرف علی بھی، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ علی ضیاء صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی آج کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہم نے رنز کچھ کم کیے ہیں، اور وہ جو 300 یا اس سے زیادہ 325-30 والا معاملہ وہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈر لائٹس ڈیو فیکٹر ہوگا، پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے بولنگ کرتے ہوئے، اور ڈیفینڈ کرنا ٹوٹل کو ذرا مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آبویسلی پاکستان نے سو فار جو ٹارگیٹ ہے اسے انڈر اچیو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک جنرلی اس پیچز پہ پاکستان یوزلی 300 رنز 372 رنز تو انفیکٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اننگز تھی شعیب ملک کی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، بٹ جنرلی 300+ رنز قذافی اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں۔ ونڈرفل پچز تیار کی ہیں کیوریٹرز نے، سو تھوڑے سے شارٹ آف رنز ہیں، بٹ پاکستان کی بولنگ ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے۔ جنید کے آنے سے ایکسپیرینس بولر ہے، میرا خیال ہے کہ اف پاکستان سکورز اراؤنڈ 270-80 اور ڈیو اگر بہت زیادہ نہیں پڑتی جو کہ پچھلے میچ میں نہیں پڑی تھی، تو پاکستان کین ڈیفینڈ دس ٹوٹل۔ آبویسلی اچھی بیٹنگ کرنی پڑے گی، اچھی بولنگ کرنی پڑے گی، اچھی فیلڈنگ کرنی پڑے گی، ارلی وکٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے کچھ رن آؤٹس بھی ہوئے ہیں، رننگ بٹوین دا وکٹ، آپ اس کو اس کا سمجھتے ہیں یا پھر ویسے جو رن آؤٹ ہوئے ہیں ان کی رننگ بٹوین دا وکٹ اچھی رہتی ہے عام طور پر؟ ہارڈ لک؟ دیکھیں، شعیب ملک یوزلی تو بہت ہی اچھے رنر ہیں بٹوین دا وکٹس۔ کمال کی بات ہے کہ 3 میں سے 2 میچز میں وہ رن آؤٹ ہوئے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ، اور اس کی وجہ سے مڈل آرڈر جو رنز کی رفتار بھی کم ہوئی، جو اسٹرینتھ تھی ہماری وہ اس پہ فرق پڑا۔ ہاں، اس پہ فرق پڑا۔ اسد شفیق آبویسلی رنز نہیں کر پائے، تیز کھیلتے ہیں، لیکن جب آپ کی کلسٹرز میں وکٹس گرتی ہیں آفٹر گڈ پارٹنرشپ اظہر علی اور حفیظ کی، تو پھر ڈیفینیٹلی ٹیم انڈر پریشر آتی ہے، بیکاز انہیں پورے 50 اوورز کو کنزیوم بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جہاں تک آپ نے اظہر کا ذکر کیا ہے، مصباح بھی رنز کرتے تھے بحیثیت کپتان، اور وہ جتنا عرصہ کپتان رہے وہ رنز کرتے رہے۔ ٹیم کی کارکردگی نتائج کے حوالے سے مطلب ٹیسٹ کرکٹ میں تو بہت عمدہ ہے، ODIs میں مطلب اچھی ہے بری ہے، لیکن ہم چلتے رہے۔ اظہر نے ریپلیس کیا ہے مصباح کو ایز کیپٹن، اور رنز بنانے والا معاملہ جاری ہے۔ مصباح بھی رنز کرتے تھے، اظہر بھی رنز کرتے تھے، تو ان کو ان کا ایک نیا کمبینیشن پاکستان ٹیم کے مینجمنٹ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ اظہر کو لے آئیں اوپن کے
اوپر اور ان کے ساتھ دیگر کھلاڑیوں کو آزمایا جا رہا ہے. حفیظ آ جائیں گے, احمد شہزاد آ جائیں گے, سمیع اسلم بھی آ سکتے ہیں. اظہر کو بحیثیت بلے باز ایک روزہ کرکٹ میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ امپرووائزیشن کی کوشش بھی کرتے ہیں, چل کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, گیپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بولنگ کے خلاف ٹف کنڈیشنز میں بھی وہ اس طرح سے رنز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو کچھ پلیئرز جب لیڈر بنتے ہیں, جب کیپٹنز بنتے ہیں تو مور رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, دے فیل مور کانفیڈنٹ. جیسے کہ مصباح تھے اور اظہر علی بھی اب تک مور کانفیڈنٹ لگے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیل ریپلیسمنٹ تھی ایز اے کیپٹن مصباح کی جگہ. more of a batsman. obviously ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کا ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا, بٹ ایز اے بیٹسمین بہت ہی اچھی سلیکشن تھی اور بہت ہی اچھی ریپلیسمنٹ تھی. اب اس میں فرق کیا ہوا؟ مصباح ایٹ ٹائمز اس وقت آتے تھے جب ایٹ موسٹ آف دا ٹائمز پاکستانی ٹیم انڈر پریشر ہوتی تھی اور انڈیو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا تھا مصباح کو, بیکاز ہی از اے ونڈرفل ہٹر. تو لوگ صرف ان کی اس اسٹرینتھ کو دیکھتے تھے, لیکن جن سرکمسٹانسز میں وہ کھیلنے آتے تھے اس کو شاید بھول جاتے تھے. اور اس کے باوجود اگر آپ ان کا اسٹرائک ریٹ دیکھیں, یہ اس پہ آپ نے جب ان کے کرٹیسزم کا ذکر شروع کر دیا ہے تو ان کے اوپر تنقید کرنے والے کوئی اور لوگ تو نہیں تھے جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ فارمر ٹیسٹ کرکٹر رہے ہیں, وہ کرکٹ کھلاتے بھی رہے ہیں, وہ کوچنگ بھی کرتے ہیں, وہ بڑی اچھی تیز گیند بازی کرتے رہے ہیں, بڑی اچھی بیٹنگ کرتے رہے ہیں. وہ سارے کے سارے ان کے اس بیٹنگ کے انداز کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں. دیکھیں انفارچونیٹلی ایٹ ٹائمز نا ہمارے ہاں ہم لوگوں کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اپنے پرانے سکورز کو بھی سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آئی تھنک میرے خیال سے ایک آدھ دفعہ شاید کرٹیسزم شاید ٹھیک ہو, لیکن موسٹ آف دا ٹائم بڑی انڈیو کرٹیسزم تھی مصباح کے اوپر. سو اب اظہر علی میں تھوڑی سی چینج یہ آئی ہے کہ وہ اوپن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یس پریشر بھی ہے, اینکر رول بھی ادا کرنا ہے, بٹ وکٹ نہیں گری ہوئی. So he's got all 10 wickets in hand جب وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں, so less pressure ہے. اور اینکر رول کے طور پہ وہ اننگز بلڈ کریں گے, بلڈ کر سکتے ہیں, لمبا لے کے جانے کی کوشش. So I think comparison کی حد تک پوزیشننگ کی easier ہے اظہر علی کے than it was for مصباح, because مصباح at times بہت under pressure. لیکن کہا جاتا ہے کہ اوپننگ سب سے مشکل کام ہے. لیکن اظہر علی یوز ٹو ہیں ایز این اوپنر, کیونکہ اوپن بھی کرتے رہے ہیں وہ. So I think اگر تیسرے نمبر پہ آنے والا بیٹسمین کو اگر اوپن کروائی جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نیا بال کھیلنے کے عادی ہیں. اور کنٹمپرری کرکٹ میں بیٹسمین, کوالٹی بیٹسمین کو اپنی پوزیشن چینج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دوبارہ کہیے گا ذرا, کوالٹی بیٹسمین کو اپنی پوزیشن چینج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی فارمر ٹیسٹ کرکٹر اشرف علی. اشرف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, رونقیں عروج پر ہیں جی لاہور قذافی اسٹیڈیم کی. بالکل صحیح بات ہے, میں تو ابھی فیس کر کے آیا ہوں, سب جگہ بلاک ہے, ٹریفک ماشاءاللہ اچھی بات ہے, رونقیں ہوں گی. لیکن ٹریفک بلاک ہے لیکن کرکٹ آن ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اچھا کیا انہوں نے, اور اچھا ہے کہ عوام آ رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں پلیئرز کی, اور کرکٹ کی رونقیں ہونی چاہیے پاکستان. آپ کسی ایک میچ میں بھی اسٹیڈیم نہیں گئے اشرف بھائی؟ آپ موقع دیں گے تو میں جاؤں گا نا. اچھا اشرف, آج کے میچ میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان, علی نے کہا ہے کہ انڈر اچیو کیا ہے بیٹنگ میں, پاکستان کو 300 پلس کر لینے چاہیے تھے, ابھی تک ہم 260-65 کے اوپر ہمارے رنز ہوں گے, اور 7 وکٹیں ابھی سے تھوڑی دیر پہلے 7ویں وکٹ پاکستان کی گری. انڈر اچیو کیا پاکستان نے بیٹنگ میں؟ اس میں تھوڑا سا پہلے جو ہم لاسٹ میچ کھیلے ہیں اس میں ہم نے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کی تھی, آج بیٹنگ کی ہے. اچھا کیا انہوں نے, تجربہ کیا ہے کہ کیا نام ہے, ٹاس جیت کے انہوں نے بیٹنگ کی ہے, اور کہ سنی لائٹس میں کھیلیں, اور اس سے انہیں سٹارٹ تو بہت اچھا مل گیا تھا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک دو بیٹسمین 48 اوور میں 271. علی صاحب, علی بھائی 48 اوور میں 271 ہوا. Still can score 290 or which is close to 300. ٹھیک ہے. یس, میرے خیال میں وہ کر بھی جائیں گے, 280-90 کے قریب کر جائیں گے اس کو, جو کہ جیت تو جائیں گے, ہم جیت جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں شبنم تنگ نہیں کرے گی, گیندیں اچھی ہو جائیں گی اور پاکستان ڈیفینڈ کر سکتا ہے اس ٹوٹل کو. آپ دیکھیں دونوں میچوں میں جو ہمارے لاسٹ 2 میچز ہوئے ہیں ان میں سپنرز نے, آپ نے دیکھا کہ دونوں میچوں میں بہت اچھی بالنگ کی ہے, اور آج بھی سپنرز نے
بہت اچھی بالنگ کی ہے اور پاکستانی ٹیم کو کافی مشکلات میں ڈالا ہے, اور ہمارے پاس اسپنرز کے فقدان ہیں ابھی فی الحال. ہاں یہ ہمارے پاس مطلب آپ دیکھیں یہاں پہ اظہر علی اتنے اچھے رائٹ آرم لیگ اسپنر ہیں, اس کے بعد محمد حفیظ پاکستان ٹیم کا لیفٹ آرم آپ دیکھیں, لیفٹ آرم ان کا ولیم محمد حفیظ, سوری رائٹ آرم لیگ اسپنر اظہر, اظہر خود بڑا اچھا یاسر شاہ کھیل رہا ہے, تو وہ آج ولیمز نے, آپ کہہ رہے ہیں ولیمز نے بڑے, یس ولیمز نے دیکھا. اچھا ویسے یہ رونقیں قذافی اسٹیڈیم کی تو جاری ہیں, میرا خیال ہمارے سیٹ کی رونق بھی عروج پہ ہے. آپ کو علی زیاد صاحب سے آپ کی مسلسل ملاقات ہو رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ ملاقات کرا رہے ہیں, لیکن بہت کم ہم برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو. آتے تو بہت خاموش تھے, بٹ ہی از گیٹنگ چرپی نا. وہ خاموش اس لیے تھے کہ تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے ہیں, بولنے کی اجازت نہیں تھی, وگرنہ وہیں سے شروع ہو جاتا. اچھا جی آگے لے کے چلتے, اسپنرز کا رول بڑا اہم ہوگا جی سیکنڈ اننگز میں. علی زیاد صاحب ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوالٹی بالر ہیں, یاسر ویریشن بھی ہے, اور حفیظ دو ود ری ماڈلڈ ایکشن ابھی بھی کافی افیکٹو ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وکٹس جو جنرلی پاکستان ٹیم کی ایک فورٹے تھی, اسٹرینتھ تھی, وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے وکٹ ٹیکنگ آپشنز. ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پچ پہ پاکستانی اسپنرز کو ایک اسٹرینگل ہولڈ لینا پڑے گا آن دا بیٹنگ لائن اپ جو ہے زمبابوے کی. چکن برا نہیں کھیل رہے, ان کے کیپٹن نہیں کھیل رہے, کریگ ایرون بھی میرا خیال شاید انجری کی وجہ سے باہر ہو گئے ہیں, بٹ اسٹل کسی بھی ٹیم کی بیٹنگ اسٹرینتھ کو انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک میں نے جیسے کہا کہ ارلی وکٹس ول بی اے کی, اور گڈ فیلڈنگ اینڈ اے ٹائٹ بولنگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. I think with 290 runs on the board or 280 runs on the board, Pakistan has got all to play. So pressure Zimbabwe pe definitely hoga. 280 plus 90 runs are a big total, not a huge total aajkal ki cricket, but still a good enough total. Lekin fast outfield hai, due اگر زیادہ پڑی اٹ کین کاز پرابلمز, لیکن سارے پروفیشنلز ہیں, آئی تھنک دے شوڈ کر سکتے ہیں, دے نیڈ ٹو بی ہینڈلنگ دیٹ. اظہر کی ہم بات کر رہے تھے, علی زیاد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا ریپلیسمنٹ ہیں مصباح کے بحیثیت کپتان, اور جو ان کی اوپننگ انہوں نے اوپن کرنا شروع کیا ہے اننگز کا ون ڈیز میں, وہ پاکستان کے لیے بھی سود مند ہے, فائدہ مند ہے. وہ رنز بھی مسلسل کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے رول کو بھی ایز اے کیپٹن اور ایز اے اوپننگ بیٹسمین؟ یس, ابھی تک جو ان کی پرفارمنس ہے وہ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور بہت اچھی پینٹنگ کر رہے ہیں. اوپنرز کو اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ گیند کو پرانا کریں اور رنز آہستہ آہستہ کرتے رہیں, ایک دم آگ کے جون سا ہے. اچھا میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ نے بات کی جی گیند کو پرانا کرنا چاہیے. آج کے جو کرکٹرز ہیں, جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کے دور میں گیند پرانا کرنے کی بات ہوتی تھی, اس وقت 220-25 رنز ہوتے تھے. آج تو آتے ساتھ ہی گیند اب تو ہونا ہی نہیں 25-25. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. یہ اچھی بات ہے کہ رنز کا ریٹ زیادہ بڑھ گیا ہے, اچھی بات ہے. اب 300 پلس جانے لگ گیا اسکور, ورنہ پہلے یہی جاتا تھا 225-250 رنز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے جتنی بھی فاسٹ ہو گئی کرکٹ وہی رنز ہوتے ہیں, 300-325 رنز ہوتے ہیں. تو لازم آتا ہے کہ آج جو اچھا ویسے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور والی کرکٹ اب وہ نہیں رہی, اب واقعی ایسا ہے؟ نہیں بالکل, ٹیکنیکلی بہت چینج ہوئی, اب وہی فاسٹ ہو گئی ہے کرکٹ. اور اس میں نا 8ویں وکٹ گری ہے, وہاں آؤٹ ہوئے ہیں 284 غالباً رنز ہو گئے تقریباً 90. اچھا جی آپ کے دور کے کرکٹ کی بات ہو رہی ہے. نہیں, ہمارے دور میں تو کرکٹ واقعی بہت سلو ہوتی تھی, اور جو کوئی کراس شاٹ کھیلتا تھا اسے بدتمیزی سمجھا جاتا تھا, اور اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا تھا, یہ اونچی شاٹ کیوں کھیل دیے تم نے یار. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھا ہے جتنے پرانے کرکٹر ہوتے تھے 100 سے زیادہ کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ اونچی شاٹ بہت کم کھیلا کرتے تھے, رولنگ شاٹ کھیلا کرتے تھے. اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پرانے کرکٹرز ہیں ان کو نہیں پتا, وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ I think دیکھیں جو لیٹس بی ریئلسٹک, چینجز کیا آئی ہیں, ہیویئر بیٹس, ڈفرنٹ فیلڈ ریسٹرکشنز. ٹھیک ہے, دو ہو گئی جو زیادہ تر بیٹسمین کے حق میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک جو چیز چینج ہوئی ہے, مائنڈ سیٹ آف دا کوچز بھی چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ آپ نے ایک 4 مارا ہے آن اے بیٹ بال, ٹھیک ہے, اور اس کا اسٹریٹ وے مائنڈ سیٹ تھا ٹو ٹیک اے سنگل روٹیٹ دا اسٹرائک. ٹھیک ہے, اب مائنڈ سیٹ اب تو 6 چھکے لگتے ہیں اوور میں. اب ہے if the first ball is a bad ball, hit for a 4. If the second one is there to hit a 4, hit a 4 or a 6. So 4 bad balls, 4 fours. So یہ چینجز آئی ہیں, اور جس نے سویل کیا ہے رنز کو بیسیکلی 50 اوورز میں,
جو کہ ایک اچھی چیز ہے بیکاز مور انٹرٹیننگ اور بیٹسمین کی جو اوور آل کیپیبلٹیز ہیں ان میں بھی انکریز ہے. آئی تھنک پاکستان کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا پاورفل ہٹرز. ہم ابھی بھی کچھ کئی دفعہ وہ اولڈ فیشن کرکٹ میں ہیں کہ ہم وکٹس ان ہینڈ لاسٹ 15 اوورز میں لاسٹ 10 اوورز میں we'll be able to exploit. Yes, when Afridi was in there in Pakistani team, ایک ایسا بیٹسمین تھا جو most of the time a shorter inning میں بھی اس چیز کو exploit کر سکتا تھا. But Afridi is no more in Pakistan scene. So we'll have to find another Afridi, if not as good as Afridi, but someone who can hit hard at the top. ان کو اختلاف ہوگا اس بات کے اوپر. نہیں اب اچھے پلیئرز آ رہے ہیں اور نئے دیکھیں نا ابھی سیالکوٹ سے 2-3 پلیئرز آئے ہیں جو ہارڈ ہیٹر بھی ہیں. 2020 میں بہت اچھا انہوں نے ہارڈ ہیٹنگ کر کے دکھایا بھی ہے. اور تھوڑا سا میں بتاؤں کہ آپ کو نا ہمارے زمانے میں جو کرکٹ ہوتی تھی اس میں پچز اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی, اتنے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوا کرتی تھی. اب پچز بہت اچھی ہو گئی ہیں جن پہ اسٹروک لگتا بھی ہے, تو لہٰذا اب رنز بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اور علی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب کرکٹ بہت چینج ہو گئی ہے, کوچز بہت چینج ہو گئے ہیں, ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے. تو آپ نے اب کیا چینج ہونا ہے سر؟ اسی طرح ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, ہاں میں ہاں ملا کے چلنا چاہیے. بال زیادہ آ سکتے ہیں. بالکل. اچھا اشرف صاحب, حفیظ اور محمد حفیظ اور اظہر علی, احمد شہزاد بھی آ سکتے ہیں, سمیع اسلم بھی آ سکتے ہیں, اس کے ساتھ شاید کوئی سرفراز احمد بھی. یہ جو اوپننگ پیئر میں تبدیلیاں ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے علی ضیاء صاحب نے بتایا تھا کہ ڈیو واٹمور جب کوچ تھے پاکستان ٹیم کے, باب وولمر, تو 22-23 کھلاڑیوں کو آزمایا گیا اوپننگ پیئر کے اوپر. مطلب اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اچھا ایک سٹف نہیں مل رہا جس وجہ سے ریپلیسمنٹ یا وہ چینج کیا جا رہے ہیں, یا پھر کوئی ایک اچھا ڈھونڈ رہے ہیں, کمبینیشن اچھا ڈھونڈ رہے ہیں جو 11 میں بھی آتا ہو اور پھر ٹیم کے لیے بھی, ٹیم کے اوپر بوجھ بھی نہ بنتا ہو؟ نہیں, ابھی علی نے بتایا نا آپ کو کہ جو کوالٹی پلیئرز ہوتے ہیں ان نمبر وائز انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, جہاں کھلائیں گے وہ اچھی پرفارمنس کریں گے. اور جیسے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اوپنرز کی ایک لاٹ ہے جس میں ہم چوز کر سکتے ہیں کہ کس کس کو کھلانا ہے. تو لہٰذا وہ تھوڑا اسے موقع دے رہے ہیں انہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون اچھا کھیلتا ہے. میرے خیال میں اتنی زیادہ اوپننگ پارٹنرشپ میں اوپننگ پیئرز میں اتنی چینجنگ نہیں کرنی چاہیے, موقع دینا چاہیے انہیں کھلانے کا تاکہ وہ سیٹ ہو سکے. دیکھیں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گڈ کمپٹیشن ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے. فریکوینٹ چینجز نہیں ہونی چاہیے اوپننگ پارٹنرشپ میں. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دس سلیکشن کمیٹی از نیو بٹ ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب سو فار. بہت ہی ینگسٹرز کو ٹرائی کیا ہے, ایون دو جو 289 پہ 9ویں وکٹ گری ہے, 4 گیندیں باقی ہیں جی, اسٹل 290 پلس کریں, آلموسٹ کلوز ٹو 300 رنز. سو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اینڈ دی ٹیم مینجمنٹ از آلسو ڈوئنگ اے گڈ جاب. آئی تھنک انہیں کانفیڈنس دینا چاہیے فار اے لانگر ڈیوریشن, کیونکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ایٹ ٹائمز ہم جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو آتا ہے تو ہم جنرل باتیں بہت کرتے ہیں کہ 3 ٹیمز بنائیں گے, 3 اوپنرز پیچھے رکھیں گے, ہر پوزیشن کے لیے کریں گے. آئی تھنک ویئر دا مس آؤٹ از اے 4-year پلان کہ کون سے پلیز ہیں, ان کی نرچرنگ اور گرومنگ کیسے ہونی ہے, کون سا 1 year میں ریپلیسمنٹ ہے, کون سا 2 years میں ریپلیسمنٹ ہے, کون سا 3 years میں ریپلیسمنٹ ہے, اور کون سے پلیئرز ہیں جو ود دا نیکسٹ 1 or 2 years آئیڈینٹیفائی کرنا ہے whether they are senior or having a place in the team, جنہیں ریپلیس کرنا ہے, اور کون سے پلیئرز نے ریپلیس کرنا ہے, اور نہ صرف انہیں مانیٹر کرنا ہے, انہیں گروم بھی کرنا ہے. لائک اگر آپ بابر اعظم کو دیکھیں تو مجھے 2 باتوں کی خوشی ہوئی ہے. ایک اس کی پرفارمنس پہ, دوسری کیا تھی کہ was the right time to induct him. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈر 19 کی پروڈکٹ پاکستان نے بہت انویسٹمنٹ کی, لیکن وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا گیا. ایٹ ٹائمز اے ٹیمز میں گیا, فرینڈلی گیمز اگینسٹ پاکستان ٹیم کھیلا, اینڈ ہی کیپٹ آن اسکورنگ رنز, اس کو رش نہیں کیا, which was a good thing. I think this was the time to induct him against Zimbabwe, and onward right at the right time وہ ٹیم میں آیا. لیکن کئی دفعہ ہم کچھ پلیئرز کو either بہت ارلی لے آئے یا بہت ڈیلے کر دیا. ٹھیک ہے, so I think وہ اس کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت اور خوش قسمتی سے اس کو ہوم گراؤنڈ مل گیا, ایک اچھا پچ مل گیا, اوپوننٹ تھوڑا سا
نرم مل گیا, اس نے رنز بھی کر لیے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہارون گیم ڈیولپمنٹ کے پروگرام سے بہت زیادہ ریلیٹڈ رہا. سو آئی تھنک اگر انہیں لانگر مینڈیٹ دیا جاتا ہے ود بیکنگ آف پی سی بی ٹیم مینجمنٹ کو جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اینڈ دا سلیکشن کمیٹی, سو آئی تھنک ان کے لیے پراپر پلاننگ کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ کون سے پلیئرز کن پلیئرز کو ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اعتراض ہے جی محمد سمیع اور شعیب ملک کیوں آ گئے ہیں؟ علی زیاد صاحب نے کہا ہے جی کہ ہارون رشید گیم ڈیولپمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, مطلب وہ سب کھلاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو نیچے سے آ رہے ہیں اور جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں کھیل رہے ہیں, پاکستان کی طرف سے پہلے بھی کھیل چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر محمد سمیع کا سلیکشن کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے؟ 297 کا ٹارگٹ دیا ہے جی پاکستان نے زمبابوے کو یہ سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے میچ جیتنے کے لیے. پاکستان نے غالباً 9 وکٹوں کے نقصان پر 297 رن سکور کیے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے. 297 رنز کا ہدف پاکستان کی طرف سے دیا گیا زمبابوے کو سیریز کا تیسرا اور آخری میچ جیتنے کے لیے. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا دونوں ٹیموں کے مابین یہ تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ, آج اس کو جیتنے کے لیے 297 رنز بنانا ہوں گے زمبابوے کی ٹیم کو. پاکستان کی طرف سے آغاز میں بڑی عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان کے دونوں اوپنرز نے بہت عمدہ اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد آج جن کا افتتاحی میچ تھا, اپنے کریئر کا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلنے والے بابر اعظم نے بھی اپنے انتخاب کو, اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا اور وہ بھی نصف سینچری سکور کرنے میں کامیاب رہے. یوں چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ بھی لگتی رہی ہیں اور پاکستان کی ٹیم مڈل آرڈر میں کوئی بہت زیادہ جان آج نظر نہ آئی, زیادہ رنز نہ کر پائے, لیکن اس کے باوجود 296 رنز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. 297 رنز کا ہدف دیا پاکستان نے زمبابوے کو یہ میچ جیتنے کے لیے. پروگرام میں یہاں وقت ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ماہرین سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویئرز, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور زمبابوے کے مابین کھیلے جانے والے آج کے آخری اور تیسرے ایک روزہ میچ کے حوالے سے. آج افتتاحی میچ کھیلنے والے بابر اعظم نے ایک نصف سینچری سکور کیا ہے. ہم انہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں علی زیاد صاحب سے. علی صاحب, یہ آپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہے انڈر 19 ٹیم میں؟ دیکھیے میرے ساتھ تو نہیں, بٹ کافی دیر سے یہ این سی اے کے جو پروگرامز ہوئے ہیں ان میں انڈر 15 سے یہ انڈر 16 واقعی ایسا ہے؟ بالکل جانے دیں. نہیں دیکھیے, وہ obviously این سی اے میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو گھر کی طرح وہاں بیٹھے رہتے ہیں یا سوتے بھی وہاں پہ ہیں. ایٹ ٹائمز تو خیر سوتے بھی وہیں پہ ہیں جب ہمارے پروگرام کے دوران. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈفرینٹ لوگوں کا, فرام کلب ٹو ڈپارٹمنٹس ٹو این سی اے, سب لوگوں کا کسی کو بھی اچھا ایک مجھے بتائیے گا کہ بابر کے بارے میں ایک بات جو کرکٹ سمجھنے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنگل نکالنے کا ہنر ان کو آتا ہے, فن آتا ہے سنگل نکالنے کا. اور ہماری بیٹنگ میں جو بلے باز آ رہے ہیں یا جو موجود ہیں ان کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سکور بورڈ کو روٹیٹ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, سنگلز نہیں لیتے تو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. بابر میں ایک یہ خاصیت ہے کہ یہ سنگلز نکالنے کا ہنر جانتے ہیں, اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک تو بہت فٹ ہے, بیوٹیفل باڈی سٹرکچر ہے, کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے فرام انڈر 15 ٹو ڈومیسٹک کرکٹ, اچھے پلیئرز کے ساتھ کھیلے, اے کے ٹورز کیے, پاکستان کی کیمپ اٹینڈ کیے, پاکستان کے اگینسٹ میچز کھیلے. سو ہیز لرنڈ اے لاٹ فرام سینئر پلیئرز, فرام سینئر کوچز, فرام این سی اے کوچز. سو بہت سے لوگوں کا اس میں حصہ ہے ان کو گروم کرنے میں. آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک نیچرل سوئنگ ہے کہ اگر آپ نے ڈرائیو مارنی ہے اور پاورفل ڈرائیو مارنی ہے تو آپ فاسٹ ہینڈز ہیں بٹ ناٹ ہارڈ ہینڈز نہیں ہیں. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ سہیب کو دیکھیں, سہیب مقصود کو, ونڈرفلی ٹیلنٹڈ, بٹ ایز اے کیپٹن بہت آسان ہے اس کے لیے فیلڈ سیٹ کرنا. آپ 30 یارڈز پہ رکھ لیں بیکاز ہی یوزز اے لاٹ آف ہارڈ ہینڈز. سو پش اتنا تیز کرتا ہے کہ اگر آپ نے 30 یارڈ سے اگر پہ فیلڈرز رکھ لی ہیں, بال جلدی ٹریول کرے گا, اینڈ انلیس اینڈ انٹل ہی از ویری لکی, اور ہر بار گیپ میں جاتا ہے جو کہ ٹیمز نے اینالائز کیا ہوتا ہے اور پوزیشنز بھی چینج کر لیں گے کیپٹن کہ اس کے زیادہ شارٹس یا بیٹ اینگل یا ڈفرنٹ پچز پہ کہاں بال زیادہ کھیلا جائے گا تو وہ اس طرح فیلڈ سیٹ کر لیں گے. سو آئی تھنک وہ ڈفرنس ہے بابر اعظم میں. ہارڈ ہینڈز تو سافٹ ہینڈز, فل سوئنگ اچھی چیز ہے. ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر اعظم کے والد اعظم صدیق صاحب نے. السلام علیکم جی اعظم صاحب. وعلیکم السلام. ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کے صاحبزادے نے آج ان کا ڈیبیو ہوا ہے اور بڑا اچھا ہو گیا, وہ ایک نصف سینچری سکور کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بحیثیت والد ان کی کامیابی کو, اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جانی؟ ہم نے دیکھا آپ کو, آپ ان کے میچز میں اور کلب کے نیٹ جب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ پیچھے کہیں دور چھپ کر کھڑے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر.
سب سے پہلے تو سچ شکر کہ اللہ پاک نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس کی. ٹھیک ہے. اور اس کا شکر جتنا بھی کیا جائے کام قوم اینڈ ایز نیشن جتنی خوشی ہے اس سے بڑی اور کوئی نہیں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا بیٹے کا ڈیبیو ہو گیا اور اس پہ اللہ نے 50 دے دیا. تو یہ سب جو ہے جیسے میں سن رہا ہوں ان کا کہ یہ واقعی انڈر 15 سے لے کے اب تک سب تمام کوچز نے 19 میں سب تمام کوچز نے ان پہ بہت سی محنت کی اور پراپر اس کو کھلایا سارا کچھ. اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کا تھوڑا سا جو رزلٹ بھی دیا ہے اور صبر کا پھل بھی دے دیا ہے. جتنا شکر کا مقام ہے, بارش سے زیادہ کچھ نہیں, شکر کا مقام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کھلاڑیوں کو پاکستان ٹیم میں آنا یہ کہا جاتا ہے کہ آسان ہوتا ہے, وہاں پر رہنا مشکل ہوتا ہے, اور بعض اوقات کھلاڑیوں کی اپنی کارکردگی بھی رک جاتی ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں جاتی, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آ گئے اور بس کافی ہے, اتنا ہی کافی تھا اور یہی ہماری منزل تھی. کس طرح سے آپ کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہوگا بابر کو, یا پھر پہلے کی طرح سختی برقرار رہے گی؟ نہیں جی, میری سختی تو اس کے ساتھ نہیں ہے. میں صرف دیکھتا ہوں اس جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں این سی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو ایزی ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ ڈے بائی ڈے آگے جائے گا, کیونکہ استاذہ پیچھے ہے, این سی اے میں ڈیلی جاتا ہے, وہاں روز کوچنگ ہوتی ہے اس کی, اور سب اس میں محنت کرتے ہیں, سب یک زبان ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کوئی پرابلم ہوگی اس کو. چلے ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. ہماری دعا ہے کہ وہ اس ون ڈے ٹیم کے بعد وہ ٹیسٹ ٹیم میں بھی پہلے تو آئے تھے, اب ٹیسٹ ٹیم کا بھی حصہ بنے, وہاں پر بھی 11 کھلاڑیوں میں شامل ہوں, اور پاکستان کے لیے جو ان سے توقعات وابستہ کی گئی ہیں اور جو بھی جتنا انویسٹ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ چند برس میں, وہ اس کا رزلٹ بھی دیں اور اچھا پرفارم کریں. علی صاحب, یہ ایک کرٹیسزم یہ ہے جی, اس کو پہلے ہم نے ٹیسٹ ٹیم میں ڈالا تھا, اب ہم نے اس کو ون ڈے میں ڈال لیا, وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کھلایا بنگلہ دیش کے اگینسٹ. دیکھیں موقع نہیں ملا, آلریڈی لوگوں نے بہت پرفارم کیا. کسی کو بھی سلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا آفٹر ہز پرفارمنس ان ڈومیسٹک کرکٹ. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر ٹور پہ جو ینگر پلیئرز جاتا ہے وہ اسٹریٹ وے اس کا ڈیبیو ہو جائے. ٹھیک وہ ڈیفینیٹلی ڈیورنگ دا ٹورز گروم ہوتا ہے, تھوڑا سا اسے انتظار کرنا پڑتا ہے ڈیبیو کے لیے, اس سے تھوڑی سی ارج بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, بھوک میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. وقفے سے پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا, اشرف کا ڈیفرنٹ اوپینین تھا اباؤٹ سمی اینڈ شعیب ملک. دیکھیں پاکستان کے فاسٹ بالرز کو بہت انجریز ہوئی, سمی نے بہت اچھی پرفارمنس دی ان ڈومیسٹک کرکٹ. ٹھیک ہے. اسٹل بولنگ اراؤنڈ 140. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا. آئی ڈونٹ نو سلیکٹرز کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, پر جنرلی ہمیں کوئی بالر چاہیے تھا 140 پلس, کیونکہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ کافی عرصے سے جنید وغیرہ کی انجری سے پہلے راحت اچھا ڈیولپ ہو گیا, عرفان اینڈ وہاب ریاض, سو اچھی اسٹرانگ بولنگ لائن اپ تھی. تو جو ینگر پلیئرز ہیں ابھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہوئے جو سیکنڈ سٹرنگ یا تھرڈ سٹرنگ فاسٹ بولرز ہیں. اچھا مجھے بتائے گا کہ یہ سمی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائی کر پائیں اپنی سلیکشن کو اور کم بیک کو ایک اچھا بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں سٹارٹ میں ہی واز کوئک, جو پہلا میچ میں نے دیکھا واز ویری امپریسو. سمی کا جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا سرپرائزنگلی, ٹھیک ہے, مطلب پہلے میچ کے بعد وہ نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اشرف علی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہمیں سمی کا سبسٹیچیوٹ ڈھونڈنا چاہیے. اگر سمی نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمنس کی تھی تو جو بچے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس کرتے ہیں ان سب کو چانس دینے چاہیے. اچھی بات ہے, یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ اعزاز چیمہ, مطلب یہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس ہے وہاں پر اچھا کھیلتے ہیں, ابھی جو سپر 8 T20 ہوا ہے وہاں پہ ان کی پرفارمنس اچھی ہوئی ہے, اس کو سلیکٹ نہ کرنے کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو, کہ وہ بیٹنگ نہیں کر پاتے یا ہلکے فیلڈر ہیں بولنگ کے ساتھ, یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں اعزاز کا ڈیبیو بھی بہت لیٹ ہوا تھا, بہت ہی اچھی پرفارمنس دی تھی اعزاز نے اور ڈیبیو تھوڑا سا لیٹ ہوا, لیکن انہوں نے سٹارٹ میں اچھی پرفارمنس دی, پھر بعد میں بھی آن اینڈ آف پرفارمنس دیتے رہے, اور ابھی بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت ہی یوزفل بولر ہے, 100% ایفرٹس دیتے ہیں. دیکھیں صرف اعزاز کی میں بات نہیں کروں گا, میں اوور آل بات کروں گا. آپ کسی بھی بولرز کو جب ونس آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کوئی زیادہ کرکٹ نہیں رہ گئی, تو دین آئی تھنک سلیکٹرز کو ہیو ٹو موو آن, اینڈ آئی تھنک جو ٹیم مینجمنٹ ہے اینڈ دی سلیکشن کمیٹی ہے, دے ہیو مووڈ آن فرام
एजाज चीमा। अगर आप देखें समी के वापस आने की वजह 2-3 रीजंस नजर आते, जो मैंने पहले कहा कि 140 प्लस डोमेस्टिक रेट में परफॉर्मेंस दी, वो एजाज चीमा ने भी दी, बट एजाज चीमा ऑब्वियसली स्लाइटली स्लोअर देन समी है। समी काफी देर से परफॉर्म कर रहे थे, वंडरफुल टैलेंट था, अनफुलफिल्ड टैलेंट, ठीक है, लेकिन वो एक जहन में सेलेक्टर्स के भी या सीनियर प्लेयर्स के भी था कि बिकॉज इतना टैलेंट है, लेट अस गिव हिम वन मोर चांस। लेकिन उसकी वजह भी बनी। सुहेल खान was a good bowler जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी और अच्छा लगा। अच्छा, इसके जो इंजरीज हैं अशरफ अली साहब, आप इस पे बताएं। सुहेल खान, हमाद आजम वापस आए हैं इंजरी से, राहत अली इंजर्ड है, मोहम्मद इरफान इंजर्ड है, उसके बाद हमाद तो फास्ट बॉलर नहीं है ना बेसिकली, लेकिन राहत अली, सुहेल खान, इरफान, जुनेद आफ्टर एन इंजरी। ये इंजरीज की आपको क्या वजह लगती है अशरफ साहब? देखें, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में मसला है, कुछ मेहनत में मसला है, या मिस यूज है, या ओवर यूज है? होता ये है कि हम लोग आदी नहीं है मेहनत करने के खुद से। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोचेज जितनी ट्रेनिंग करा देते हैं वो काफ़ी होती है उनके लिए, लेकिन अपने तौर पे वो मेंटली तौर पे तैयार होकर नहीं आते हैं कि आगे एक कैंप लगने वाला है, हम उसके लिए तैयारी कर लें। मैं और अली जो हम 20-20 साल क्रिकेट खेले हैं और कोई इंजरी नहीं हुई है, उसका रीजन आपको क्यों नहीं होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम ऑफ सीजन में बहुत मेहनत किया करते थे, ठीक है, और अपना ख्याल खुद रखा करते थे फिटनेस का, और हमें बताने वाला तो कोई नहीं होता था, लेकिन इन्हें तो बताने वाले भी हैं। तो इनको उतनी मेहनत करनी चाहिए, बल्कि कोच को खुश करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, अपनी बॉडी के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए कि उसकी बॉडी में कितनी ताकत है, वो उतना जोर लगाए। वो क्या करता है कि कोच को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, जिसकी वजह से मे बी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप कोई चीज रूटीन में कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे, ठीक है, रिलेटेड बॉलिंग एंड फास्ट बॉलर्स की जो इंजरीज हैं, शोल्डर इंजरीज हैं, काफ इंजरीज हैं, ग्रॉइन इंजरीज हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरीज हैं, तो आपको अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस रूटीन्स को चेंज करना पड़ेगा, उसकी और अपनी ट्रेनिंग रूटीन्स को चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो आजकल मेजर क्रिटिसिज्म है अबाउट के बॉलर्स डू नॉट बॉल इनफ इन द नेट्स, जो कि सही भी क्रिटिसिज्म है एट टाइम्स, ठीक है, क्योंकि उनके बॉलिंग मसल्स डेवलप होंगे। दूसरा मेरे ख्याल में जनरली, क्योंकि मैं काफी हद तक वॉच भी करता रहता हूँ, एट टाइम्स ट्रेनर्स डेफिनेटली अपना एक जो सेट प्रोग्राम है वो देते हैं। एट टाइम्स आई थिंक दे नीड टू एम्फसाइज ऑन टारगेट ट्रेनिंग आल्सो फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो शायद करते भी हैं, बट स्टिल दे नीड टू रिवाइज देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो जिम में होती है, जो बेसिकली मसल एंड्योरेंस और मसल स्ट्रेंथ के लिए, आई थिंक एट टाइम्स मुझे फील होता है, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, मुझे फील होता है कि मोर अबाउट स्ट्रेंथनिंग देयर बॉडी। एट टाइम्स मुझे प्लेयर्स एट टाइम्स इंटरेस्टेड लगते हैं मोर टू शेप अप देयर बॉडी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हो सकता है मुझे गलत फील होता हो, पर आई थिंक ये माइंड सेट है। आई थिंक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए एज ए क्रिकेटर टू डिलीवर इन द मिडल। बैटिंग के लिए किस स्ट्रेंथ की जरूरत है, कितने स्टैमिना की जरूरत है, कितनी स्पीड की जरूरत है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, कितनी एजिलिटी की जरूरत है, और उसी से रिलेटेड ऑलराउंडर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, फास्ट बॉलर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, लो बॉडी को छोड़ के अपर बॉडी, शोल्डर्स की जो है, आई थिंक दैट इज द थ्रोइंग टेक्निक, जिस पे डेफिनेटली रीजनल कोचेस को भी काम करना पड़ेगा, और ट्रेनर्स, फिजियोज एंड कोचेस को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आज के मैच पे वापस आते हैं अशरफ अली साहब। अच्छा, ऑन बोर्ड रन्स अच्छे हैं, डिफेंड कर सकता है पाकिस्तान, जीतने के कितने आपको इम्कानात नजर आते हैं? आज बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, स्कोर मुझे कम लग रहा है, और अगर ड्यू ने इन्हें तंग किया, गिला हुआ बॉल, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी बॉलिंग करते हुए। कितने रन्स आपको कम लग रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि 325-30 होते तो ज़रा ज़्यादा मेंटली ज़्यादा रिलैक्स प्लस होते तो ज़्यादा बेहतर होते, लेकिन इन्हें आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, ताकि क्या ना ये मैच जीतें और सीरीज़ 3-0 से जीतें। और जहाँ तक अली की बात लेके चल रहे हैं, जहाँ पर अभी इन्होंने बात की है, फास्ट बॉलर्स मोस्टली हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह उनके लिए। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनको एथलीट बॉडी होनी चाहिए उनकी,
جیسے ایتھلیٹ ہوتے ہیں ویسی باڈی ہونی چاہیے. مسل ہاتھ کا کر لیں, باڈی نہ بنائیں, کیونکہ کرکٹ میں جو سے اسٹف نہیں ہو جائیں گے اگر وہ زیادہ ہیوی ویٹ ٹریننگ کریں گے. ویٹ کے اپنے مسلز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ اس میں کرکٹ کا کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ ہیوی ویٹ لفٹنگ سے سارے باڈی بلڈرز جو ہیں نا کرکٹ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو سے کوئک جو ہے نا رسپانس نہیں دیتے. جتنا ہیوی مسل ہوگا کوئک رسپانس نہیں دے گا. آپ کو چاہیے کوئک موومنٹ, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہیوی ٹریننگ, لائٹ ٹریننگ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور جم میں جتنا ٹائم یہ جم میں لگاتے ہیں, جم میں جتنا ٹائم لگاتے ہیں, جب میں خبریں سن رہا ہوں, میں نے دیکھا نہیں ہے, علی زیادہ بہتر جانتے ہیں, اتنا نیٹ پہ ٹائم لگائیں. ٹھیک ہے. تو علی سے کہہ رہے ہیں کہ بالنگ ان کے جو سے ہیں بالنگ مسلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس بھی بالنگ کرتے ہیں. آئی تھنک ٹرینرز کا اتنا زیادہ قصور اس میں نہیں ہے, بیکاز ٹرینرز obviously qualified ہیں, بہت اچھے ٹرینرز ہیں ان پاکستان, اسپیشلی ایٹ NCA, یاسر اور سرور. لیکن آئی تھنک وہ جو ایکسٹرا ورک کرتے ہیں نا وداؤٹ دی ہیلپ آف اے ٹرینر, یا ٹرینر مانیٹرنگ نہیں کر رہے, اس پہ وہ زیادہ اپنے مسلز ڈیولپ کرنے میں اور باڈی کو شیپ کرنے میں اوور ورک کر جاتا. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں جوائن کیا جی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم سے ہمارے نمائندہ سلطان شاہ نے. سلطان بتائیے گا, لوگوں کی تعداد میں, شائقین کرکٹ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, اور کہیں داخلہ بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جی بالکل عمران, ایک بڑا بہترین ایٹماسفیئر ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. آج تیسرا اور آخری ون ڈے میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور زمبابوے کے درمیان. ابھی تک جو کراؤڈ کی بتائی جا رہی ہے 22,000 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہیں. پہلے 14,000 کے قریب تعداد تھی جب میچ شروع ہوا, اس کے بعد تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم کے باہر ہی موجود ہے. سیکیورٹی کے فل انتظامات ہیں, لوگوں کو فل چیکنگ کے بعد اندر لیا جا رہا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم میں پہنچ. اچھا سلطان, شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر سنی جا رہی تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کی کیا اطلاع ہے, پہنچ چکے ہیں؟ ابھی تک رانا ثناء اللہ جو صوبائی وزیر قانون ہے وہ تو پہنچ چکے ہیں. وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وہ کچھ دیر بعد قذافی اسٹیڈیم پہنچے, تاکہ آگے وہ مہمان خصوصی بھی وہی ہوں گے, اور اس کے بعد والے ٹیم کے ہاتھ ٹرافی بھی وہی تمائیں گے. قذافی اسٹیڈیم کا جو اس وقت ایٹماسفیئر ہے وہ بہت بہترین ہے. لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے. لوگوں کی بڑی تعداد جو قذافی اسٹیڈیم پہنچی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو 2009 کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا سلسلہ رک گیا تھا, لوگوں کی بڑی تعداد نے, ٹھیک ہے, لوگوں کی بڑی تعداد نے اسٹیڈیم آ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ ہونی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ سلطان شاہ, اپنا خیال رکھیں اور اس بہترین ماحول سے آپ بے لطف اندوز ہوتے رہیں. اشرف علی صاحب, لوگوں نے بڑا دل دکھایا ہے, بہت بڑی تعداد میں ہر میچ. لوگ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح بھی انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہو, اور آپ موقع کی تلاش میں تھے کب علی زیاد صاحب سے آپ کی ملاقات ہو. یس, آپ یقین کریں کہ یہ اچھرا نہر پہ اتنا ٹریفک بلاک تھا, میں نے واپسی کا ارادہ کیا کہ میں جاؤں. میں نے کہا پھر نہیں, علی آئے ہوئے ہیں تو ملاقات ہو گئی. اگر یہ میں نے موقع کھو دیا تو پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہونے. بہت افسوس. یہ کیا بات ہے جی, آپ بہت دور ہیں یا پوشیدہ ہیں, یا پھر آپ کوئی کسی اور سیارے پہ ہیں جہاں پہ آپ کے اشرف صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی؟ ایک عرصہ آپ اکٹھے کھیلتے رہے؟ نہیں, ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے آن اینڈ آف, لیکن شاید ملاقات کافی دیر بعد ہوئی ہے, اور آپ نے یہ تمام کر دیا کہ ہم دونوں کی ملاقات ہو جائے. اب پتہ نہیں, پریشانی تو مجھے تھوڑی سی ہوئی لیکن میں برداشت کر گیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ انہوں نے بھی کہا, یہ انہوں نے بھی مذاق میں کہا کہ ہم کبھی برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اسی میں ایک بابر اعظم کو جو انڈر 16 کے لیے جو سلیکٹ کیا تھا, میں نے اپنی ٹیم کے میں انڈر 16 کا میچ سلیکٹر تھا. اچھا, اور میں نے اپنی ٹیم میں اس کو سلیکٹ کیا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی بہت مہربانی. نہیں, مہربانی تو ان کی ہے کہ انہوں نے مجھے سلیکٹر بنایا تھا. یہ لے جی, obviously عطا الرحمان بھی اس وقت تھے آپ کے سلیکشن, عطا الرحمان بھی سلیکشن کمیٹی میں, میرا خیال ہے. دیکھیں اتنا ایکسپیرینس ہے اشرف کو, obviously no doubt بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر رہے ہیں, UBL کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کھیلے. یہ وہ ٹیلنٹ ہنٹ اس کا بھی حصہ رہے تھے نا, وہ جو پیپسی کی طرف سے ٹیلنٹ ہنٹ ہمارا جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے سلیکٹرز تھے عطا الرحمان اور اشرف علی. اچھا, یہ تو پھر آپ نے بڑا کام کر دیا جی. ایک اچھے اور بھی ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, شاید اشرف کو بھی یاد نہیں ہے یہ. فیصل آباد میں اشرف نے ایک دفعہ مجھے ایک لڑکے کا کہا, نام میں لیٹ لوں گا, تھوڑا سا سسپینس پیدا کروں گا, کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے. میں نے اسے دیکھا, فاسٹ بولر تھا,
تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا بیک انجری کے ساتھ. اس وقت اس نے کافی امپریس کیا. شاید اشرف کو یاد نہیں کہ وہ بالر کون تھا, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کو انرتھ کرنے والا اشرف علی تھا, اور وہ تھا محمد آصف. انفارچونیٹلی لیٹر آن فار سم ریزنز وہ بالکل باہر ہو گیا, لیکن اشرف نے پہلی دفعہ مجھے محمد آصف محمد آصف جی ٹھیک ہے فیصل آباد میں میچ ہو رہا تھا اور شیخو پورہ. اچھا جی, ایویں لوگ کہتے ہیں آپ کی نظر کمزور ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ اشرف علی صاحب. ایک منٹ سیکنڈ دیتا ہوں. ماشاءاللہ ہم دونوں کا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ جب کوئی چل کے آتا ہے نا بیٹسمین یا بالر یا کوئی بھی ہو, تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کتنے پانی میں ہیں. کتنے پانی میں. ایک دفعہ میں میاں والی میں سلیکٹڈ اور اگر پانی سے باہر ہوا تو پھر اچھا یہ بات ادھار رکھ لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا علی جاز صاحب, آپ تشریف لائے. اشرف علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بس آپ نے گفتگو سنی, ہمارے ماہرین کی کچھ ماضی کی یادیں تازہ ہوئی ہیں, اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم سے سلطان شاہ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ میچ کا ایک حصہ باقی ہے. پاکستان یہ میچ جیتے اور سیریز میں کلین سویپ کرے, 3-0 سے یہ سیریز بھی جیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میچ کا پرامن اور کامیاب انعقاد, اس سیریز کا پرامن اور کامیاب انعقاد اس بات کی ضمانت بنے کہ مستقبل میں بھی پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے مقابلے ہوتے رہیں گے. دیگر ٹیمیں بھی پاکستان کا دورہ کریں گی. زمبابوے کے کھلاڑی بحفاظت پاکستان سے واپس جائیں اور دیگر ٹیموں کے کھلاڑی پاکستان میں آئیں. اسی دعا کے ساتھ حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.